اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے ہر ایک چیز کو پیدا فرمایا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی نے ہر ایک چیز کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان، دنیا کے اندر اور جتنی بھی چیزیں ہیں، مخلوقات، ہر ایک کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ ہر چیز کا ذمہ لیا ہوا ہے، ہر ایک چیز کا نگہبان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی اللہ ہی ہے، اور ان کو باقی رکھنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، اور حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی زمین و آسمان کی تمام تر کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اس لیے کہ عادتاً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس کسی چیز کی کنجیاں ہوتی ہیں اس میں تصرف کا حق بھی اسے ہی ہوتا ہے۔ تو جب ساری کائنات کا خالق بلا شرکت غیر اللہ ہی ہے، محافظ بھی وہی ہے، تو تصرف کا مالک بھی وہی ہے۔ جب تصرف کا مالک وہی ہے تو عبادت بھی پھر صرف اسی ہی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے کا حکم کرتے ہو؟ حالانکہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حکم بھیجا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو انبیاء علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ان کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ شرک کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، اور نہیں سمجھے وہ اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے، یعنی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین ساری کی ساری اللہ کی ایک مٹھی ہے، یوم القیامت، قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپٹے ہوئے ہیں اس کے داہنے ہاتھ میں۔ اب یہاں پر یہ ایک بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی قدر کرنی چاہیے تھی لیکن تم اس کی قدر نہ سمجھ سکے، نہ جان سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ اتنی عظیم، عظمتوں والی، بزرگی والی، کبریائی والی، اتنی بلند ذات ہے کہ جتنا اس کی قدر کرنی چاہیے تھی اتنا ہم اس کے اللہ کی قدر نہیں کر سکتے۔
اس کی ہم ایک مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نماز میں کھڑے ہیں تو اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ ہمارا ایک رواج ہے، ایک دستور ہے، عادت ہے کہ جب بھی کسی بڑے بزرگ سے یا اپنے عزیزوں سے یا بڑوں سے جو محترم لوگ ہیں ان سے جب بات کرتے ہیں تو انتہائی زیادہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، پوری توجہ ان کی طرف رکھتے ہیں اور سنجیدہ کلام کرتے ہیں اور ادب کا لحاظ رکھتے ہیں، ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے۔ لیکن یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں نماز کے اندر، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو اس وقت پھر ہمارا دھیان ادھر ادھر کیوں جاتا ہے؟ ہماری فکر کہیں اور ہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے۔ یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی جلال، اللہ کی کبریائی ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان ادھر ادھر جاتا ہے۔ اگر اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوتی تو کبھی ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ جاتا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں۔ اب ان آیات مبارکہ کے اگر ظاہر کو دیکھیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اعضاء اور جوارح ثابت ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ متقدمین حضرات نے تو اس کے حقیقی معنی مراد لیے ہیں کہ بس جو معنی اس آیت مبارکہ کے ظاہر میں ہیں وہی اس سے مراد ہیں، لیکن یہ آیت مبارکہ متشابہات میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے، اس لیے اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ جو بھی اس سے اللہ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس آیت مبارکہ سے جو اللہ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بس، اس لیے کہ اللہ تمام اعضاء اور جوارح سے پاک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ کا مقابل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔